بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفاء و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو آج 15ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی تمام تر ادا کردہ عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت۔ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو ایک بھی لمحہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آ گئی، اگرچہ حالت بچپن میں ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر آئی، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ملاحظہ نہ بھی فرمایا ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پل کی صحبت صبح قیامت تک کیے گئے تمام مقبول اعمال سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ موضوع انتہائی جامع اور انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اہل سنت کے بنیادی عقائد اس مختصر سی نشست کے اندر آپ احباب کے گوش گزار کر سکوں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصحاب رسول علیہم رضوان جن کو شرف صحبت میسر آیا، اگرچہ کوئی دینی خدمات نہ ہوں، بہت سارے لا تعداد اصحاب رسول ایسے ہیں کہ جن کی صحابیت تو ثابت ہے، مگر بعد میں ان کا کوئی ہمیں سوانے یا ان کی زندگی کے معمولات کتب احادیث میں، شروحات میں، کتب سیر میں یا تواریخ میں ہمیں میسر نہیں آتے کہ ان کی زندگی کیسے گزری، اسلام کی خدمات کہاں تک کی، کتنی خدمات کی، عبادات کا کیا ذوق رہا، یہ چیزیں بہت سارے لا تعداد اصحاب رسول ہیں کہ جن کے بارے میں کتابیں خاموش ہیں، افراد خاموش ہیں، رجال خاموش ہیں، کہاں گئے،
کیا کیا کرتے رہے کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ ان اصحاب رسول کے بارے میں بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جسے بھی شرف صحابیت حاصل ہوا، اگرچہ بعد میں اسلام اور دین کی وہ خدمات نہ بھی کر سکے، اس کے باوجود ان کا مقام اور مرتبہ ان حضرات عالی مرتبت سے لاکھوں کروڑوں بلکہ لا تعداد درجات افضل و اعلیٰ ہے کہ جنہوں نے صحابیت کے بعد کسی بھی زمانے میں اسلام کی جتنی بھی عبادت، اسلام کی جتنی بھی خدمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اطاعت و فرما برداری کی، حتیٰ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہر گوشہ، زمین کا ایک ایک چپا، بلکہ ذرہ ذرہ ان کے ایمان، ان کے وجدان، ان کی خدمات کا معترف ہو۔ بعد میں آنے والے حتیٰ کہ ایک نہیں صبح قیامت تک جمیع لوگوں کی عبادات اور خدمات ایک طرف، جسے ایک لمحے کی حضور کو صحبت مل جائے، وہ صحبت باقی تمام لوگوں سے لا تعداد درجات اونچی، بلند و بالا، ارفع و اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ۔ بعد میں بڑے بڑے محدثین آئے، بڑے بڑے مفسرین آئے، قراء آئے، بڑے بڑے دین کی خدمت کرنے والے مجاہدین آئے، بڑے بڑے غزوات انہوں نے کیے، اسلام کی بڑی خدمات کی، مگر یہ سب کچھ ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، شرف صحابیت یہ سب سے بلند و بالا عمل ہے، اس سے بلند و بالا امت کے حق میں کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کو مقبول زندگی ملے، محبوب زندگی ملے، اور وہ صبح قیامت تک عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، فرما برداری کرتا رہے، علم دین حاصل کرتا رہے، نشر و اشاعت کرتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، قیامت آ جائے، پھر ایک جہان ملے، پھر وہ بھی گزر جائے، پھر ایسے 100 ملے، 1000 ملے، لاکھوں ملے، کروڑوں ملے، وہ پھر بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتنا افضل اعلیٰ معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی نصوص اکابرین کی پیش کی جائیں وہ بالکل کم ہے، اور مختصر سے وقت میں ان کی عبارات یا کتب کو دکھانا وہ تو مشکل ہے، لیکن اہل سنت کے اکابرین نے ان تمام چیزوں کو بڑی تسلی اور تشفی کے ساتھ کتب کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی شرف صحبت میسر ہے۔ اہل سنت کے جتنے بھی اکابرین، جتنے بھی علماء اور خود کو اہل سنت کہلانے والے ہیں، کسی ایک کا بھی اس بات میں کم از کم کوئی اختلاف نہیں، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا اہل سنت میں سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات اور ان کے طریقہ حیات اور ان کی زندگی کی سیاست اور دیگر معاملات کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر الٹے سیدھے منطقی جملے بولتے اور کستے ہیں، ان کا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے، وہ انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صحابی ہیں، صحابیت سے کسی بھی اہل سنت کو انکار نہیں، اور غیر سے ہماری بات نہیں۔ اہل سنت ہی اہل حق ہے، اہل سنت ہی اہل جنت ہے، اہل سنت ہی ناجی ہے، اور یہی سواد اعظم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ پر چلنے والے اور حضور کا اتباع کرنے والے یہی اہل سنت ہیں۔ تو تمام اہل سنت اور اہل سنت میں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، سب کے سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کی صحابیت کا انکار نہیں کرتے، یہ بات تو مسلم ہے۔ اور جب بھی انصاف کیا جاتا ہے یا گفتگو کی جاتی ہے نا، تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جو مانی ہوئی ہوتی ہیں، مسلم، ثابت شدہ، تسلیم شدہ۔ ہر اہل سنت کوئی بھی نظریہ رکھتا ہے،
وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ امیر معاویہ کیا ہے؟ صحابی رسول ہے. باقی بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ لکھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ سب اپنی جگہ پر. ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے. آج سادہ بندہ بھی کہتا ہے جی ہمیں بتاؤ ہم کدھر جائیں. سوال ہے نا، فلاں یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا ہے. اس نے بھی قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، وہ بھی خدمت کرتا رہا، وہ بھی اہل سنت کا عالم ہے، حتیٰ کہ امام بھی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑی خدمات ہیں. ہم کدھر جائیں؟ تو سادی سی بات ہے، مسلمات کو پکڑ لیں. آپ مسلمات کو دیکھیں، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا عقدہ ہے، کون سی ایسی گرہ ہے، کون سا ایسا نقطہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پر سارے کے سارے اہل سنت متفق ہیں. تو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ وہ واحد ایک نقطہ ہے کہ جس میں اہل سنت کے کسی ایک بندے کو بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. سب کے سب کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ صحابی رسول. اب بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاست ٹھیک کی ہے، بعض کہتے ہیں سیاست ٹھیک نہیں کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض یہ کہتے بھی ہیں اور کتابیں بھی لکھتے ہیں اور پھر دلائل بھی دیتے ہیں، کتب احادیث کو بھی پیش کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ کتب تواریخ کو پیش کرتے ہیں، جھوٹ مت بولیں، چھپائیں مت، جو بات ہے اس کو بیان کیا جائے. کتب احادیث کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ سیاستہ ہے، یہ فلانی حدیث کی کتاب ہے، دیکھو ادھر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، فلاں سیرت میں لکھا ہوا ہے، فلاں امام نے ایسے لکھا ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ بات بھی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کتب میں موجود ہیں. احادیث میں بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، کتب حدیث میں، کتب تواریخ میں بھی، اور کتب سیرت کے اندر بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن جب یہ تسلیم بات ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور پھر دوسری بات یہ مسلم ہے کہ ساری زندگی کے اعمال ایک طرف اور شرف صحابیت ایک طرف، اور شرف صحابیت صحابی ہونا، صبح قیامت تک کیے جانے والے سارے اعمال سے وہ ایک عمل وزنی ہے، بھاری ہے، افضل اور اعلیٰ ہے. اس بات پر بھی سارے لوگوں کا اتفاق ہے. سبحان اللہ نہیں فرمائے. اگر نہیں سمجھ آئی تو میں پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن پڑھنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، خدمت کرنا، تبلیغ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری اطاعت اور فرما برداری اور اتباع میں زندگی بسر کرنا ایک طرف. بس کوئی عمل نہیں ہے، بس حضور کے پاس بیٹھا، حضور کی صحبت میسر آ گئی، حضور کو ملاحظہ کر لیا، حضور کا دیدار کر لیا، چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں، پلٹا ہی نہیں، لوٹا ہی نہیں، پھر دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ صحابی ہے. اور ایک بات نمبر 2، صحابی کا یہ عمل جو اس نے حضور کا دیدار کیا حالت ایمان میں، بھلے بچپن میں کیا، بھلے وہ شیر خار کی عمر کے اندر کیا، بھلے وہ ماں کی گود کے اندر کیا، دوبارہ اسے موقع میسر نہیں آیا، پھر بھی وہ سارے اعمال سے یہ نظر والا، دیکھنے والا، صحبت والا عمل افضل و اعلیٰ ہے. جب یہ دو باتیں مسلم ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، یہ بھی مسلم ہے. پھر ایک آدھ بار ملاقات نہیں ہوئی، ایک آدھ بار ملاقات نہیں. فتح مکہ کے بعد مسلسل ملاقاتیں، حضور کے ساتھ جہاد، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خطوط لکھنا، کتابت کرنا، پھر قرآن شریف کی کتابت اور وحی کی کتابت. یہ ساری چیزیں ہیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملازمت، ہمیشگی، ملازمت ہمیشگی، جو چیز لازم ہو جاتی ہے، ملازمت، صحبت کی ملازمت ہمیشگی کو ثابت کرتی ہیں. اس پر بھی کسی کو کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بس ایک آدھ بار ملاقات کی اور چلے گئے. نہیں، اس کو مانتے ہیں کہ بار بار، 100 بار، 1000 بار، صبح و شام، سفر میں، حضر میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر رہی ہے. یہ میں نے تیسری مسلم بات عرض کر دی. کسی ایک کا بھی اہل سنت کا یہ دعویٰ نہیں کہ زیارت کی، چلے گئے، پھر پلٹے ہی نہیں. نہیں، وہ اس کو بھی مانتے ہیں، سارے کے سارے مانتے ہیں کہ حضور کی صحبت میسر رہی، ملازمت رہی، ہمیشگی رہی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کتابت کرتے رہے، خطوط لکھتے رہے.
اور وہی بھی لکھتے رہے. یہ بھی اس بات پر بھی اگرچہ اس پر سب لوگ اتفاق اگرچہ نہیں کرتے مگر کتابت خطوط پر بادشاہوں کو وفود کو آپ جو خط لکھا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کتابت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. اس پر بھی اتفاق ہے. اور حضور نے کوئی ایک خط تو نہیں لکھا. اپنے آخری سالوں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے رؤساء بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے, لا تعداد لکھے, بے شمار لکھے. اور ان خطوط کی کتابت کرنے والوں میں سر فہرست حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اس وقت ایسا تو تھا نہیں کہ حضور, میں بلا تمثیل کہہ رہا ہوں, بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تفصیل کریں تو بھی بے ادبی ہو جاتی ہے. اب لوگوں نے یہ کہا تو اس لیے میں بھی یہ جملہ کہہ دیتا ہوں. بعض کہتے ہیں جی وہ اس وقت کون سا واٹس ایپ تھا, اس وقت کون سا SMS تھا, تو میں کہتا ہوں یہاں پر بھی تو غور کریں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے پاس آتے تھے, حضور کے پاس بیٹھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھواتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عربی لکھنے کا خط جو ہوتا ہے وہ حضور نے ان کا سیدھا کروایا ہے. یہ جو آپ میم لکھتے ہیں, میم کو آپ اوپر سے نہیں لکھتے, آپ نیچے لکھتے ہیں الحمد. سمجھ آ رہی ہے؟ میم کو نیچے ڈالتے ہیں. امیر معاویہ اوپر لکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میم کو نیچے سے گھماؤ. اب یہ خط ہے کہ میم اگر ابتدا میں آئے گا تو اوپر ہے محمد, ٹھیک ہے, اور نیچے والا میم دیکھیں نیچے سے گھوم کر آ رہا ہے. ابتدا ہوگی تو اوپر ہے, درمیان میں آئے گا تو نیچے آئے گا میم, نیچے سے گھما کر اس کو لائیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ عربی خط کا اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سیدھا کروایا اور ٹھیک کروایا آپ نے. تو آپ کو حضور کی صحبت میسر رہی, اس بات پر بھی کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. سب یہ بات مانتے ہیں یار جس کو اتنی صحبت میسر آئے, کیا اب بھی وہ معتبر نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس پر اختلاف کیا جائے گا اور اس کی ذات کو مختلف ہی بنا دیا جائے گا؟ اصحاب رسول کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ صرف حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو نہیں ہے. اصحاب رسول کے آپس میں بے شمار اختلافات ہیں, فقہی اختلافات ہیں, مسائل کے اندر اختلافات ہیں, احکامات میں اختلافات ہیں, آیات طیبات کو پڑھنے کے اندر اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا, اعراب کے اندر اختلاف ہے, لفظوں میں اختلاف ہے, اور لا تعداد اختلافات ہیں. جگہ با جگہ مسائل اور احکام میں, عبادات ہوں, تجارت ہو, معیشت ہو, کوئی سا بھی معاملہ ہے, اصحاب رسول کے وہاں پر اختلافات موجود ہیں, فقہی اختلافات ہیں. بعض وہ علماء تھے کہ جو قرآن اور حدیث کے بس ظاہر کو دیکھتے تھے کہ کیا آیا, اور ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر سر فہرست تھے. آپ ہی کے والد گرامی حدیث اور قرآن مجید کے باطن پر نگاہ رکھتے تھے. بیٹا کہتا بس ظاہر جو آ گیا, ابا جی کہتا نہیں باطن کو بھی ساتھ دیکھو. توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے اختلاف موجود ہے, گھر کے اندر اختلاف موجود ہے. تو اختلافات ہو جانا, پھر اسی طرح جو ذاتی معاملات اور رنجش ہے یہ بھی اصحاب رسول میں موجود ہے اور کتب احادیث کے اندر موجود ہے. اصحاب رسول کے آپس کے معاملات اور ان کی رنجشوں کو لے کر سارے کا سارا نزلہ اور سارے کا سارا غصہ اور غضب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نکالنا یہ کسی بھی طریقے سے صحیح اور درست نہیں ہے. محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی عفت, پاک دامنی اور طہارت و پاکیزگی پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصیت قرار دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آئی ہیں, مگر وہ ایک اجتہاد تھا, ایک معاملہ تھا, وہ اپنی بات میں اپنی جگہ پہ درست تھے.
اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا اجتہاد بھی بالکل صحیح تھا، سلامت تھا، درست تھا. اکابرین امت نے، اسلاف نے بعد کے اندر اس واقعہ میں غور و فکر کیا تو یہ بتایا کہ سیدنا حضرت عائشہ، سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اجتہاد میں خطا ہو گئی، آپ سے غلطی ہو گئی. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہر مقام پر، خواہ وہ جنگ جمل ہو، خواہ وہ جنگ صفین ہو، خواہ وہ جنگ نہروان ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خطا سے ہمیشہ محفوظ رہے. حق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دست کریم پر رہا، اس بات میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں. آیا جب ان اصحاب رسول کو خطا لاحق ہو گئی، اجتہادی خطا لاحق ہو گئی، تو کیا اہل بیت نے ان کے ساتھ کوئی دشمنی مول لے لی؟ بڑی لمبی زندگی گزاری ہے. بعد میں حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت امام حسن نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے تقریباً کچھ 650 صفحات کے قریب شہزادہ دو عالم نام کی کتاب لکھی ہے. اللہ نے جب چاہا تو وہ چھپے گی. اس کے اندر بھی میں نے یہ چیز مینشن کی ہے، واضح کیا ہے وہاں پر بھی کہ دیکھیے حضرت امام حسن آج ان کا یوم ولادت بھی ہے. فرمائیے سبحان اللہ. سیدنا حضرت امام حسن مجتبی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس وقت تک معمول تھا آپ کی زندگی کا، اپنے گھر تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے جب تک کہ وہ ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین اور سب سے پہلے سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس نہیں جایا کرتے تھے. ان کا جا کے حال احوال پوچھتے، ضرورت پوچھتے، حاجت پوچھتے، جو حاجت ہوتی اس کو پورا کرتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن پاک کو تحائف دیتی اور حضرت امام حسن پاک اسے قبول کرتے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے نماز پڑھی اور سیدھا اپنے گھر چلے گئے. معمول تھا حضرت حسن مجتبی کا وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور کی وہ زوجہ محترمہ کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ قصاص قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں جنگ کی تھی آپ کے والد کے ساتھ، آپ ان کے پاس جاتے تھے، خیر وفیت معلوم کرتے تھے، حاجات اور ضروریات کو پورا کرتے تھے. انہوں نے دشمنی نہیں نبھائی، کبھی کوئی جملہ تک نہیں بولا. خود روایات میں موجود ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنے ساتھیوں کو لے کر اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ساتھیوں کو لے کر، دونوں طرف لا تعداد صحابی تھے، دونوں طرف لا تعداد تابعین تھے، دونوں طرف، اور شہادتیں بھی بہت زیادہ ہوئیں، بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت تابعین شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. چونکہ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے تو شہادتیں تو ہوئی یہاں پہ. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بصرہ کی طرف حضرت سیدنا عمار بن یاسر اور حضرت حسن مجتبی کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے لوگوں کو قائل کریں اور حضرت علی المرتضیٰ کے جھنڈے کے نیچے جنگ اور قتال کرنے کے بارے میں ان کو تیار کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے. سیدنا حضرت حسن مجتبی آپ جب بصرہ میں پہنچے ممبر پہ تشریف فرما تھے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پہلے سینے پر کھڑے تھے. حسن مجتبی تشریف فرما تھے اور اسی ممبر پر حضرت عمار بن یاسر جو حضرت علی المرتضیٰ کے دست و بازو تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے. تو کسی بندے نے مجمع سے کھڑے ہو کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط جملے بولنے شروع کر دیے. سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر فوراً اس کو ٹوکا، چپ کروایا اور سازما اسکت مقبوحا. کیا مطلب ہے؟ فرمایا کتے کی طرح بھونکنے والے چپ کر. سیدہ عائشہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ ام المومنین ہے. بکواس بند کرو اپنی. دیکھو ابھار رہے ہیں حضرت علی کے ساتھ کہ علی کا ساتھ دو، علی حق پر ہے، اور یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ شاید یہ سمجھا ہو
کہ یہ چونکہ ایک بیٹا ہے اور ایک ان کا مشیر ہے، وزیر ہے اور بڑے ساتھی ہیں، تو میں ان کی داد حاصل کرتا ہوں، نگاہ حاصل کرتا ہوں، توجہ حاصل کرتا ہوں۔ توجہ حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو حضرت علی کے مقابلے میں آئی ہیں زوجہ رسول، میں اس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہوں۔ اس نے بھی کوئی گالی نہیں دے دی تھی، بس اس کا انداز درست نہیں تھا، لہجہ ٹھیک نہیں تھا ام المومنین کے بارے میں۔ سیدنا حضرت عمار بن یاسر نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ، یہ بخاری و مسلم کے اندر بھی روایت موجود، فرمایا اسکت مقبوحن، مقبوحن، کتے کی طرح بھونکنے والے، چپ کر۔ پھر بتایا کہ وہ زوجہ رسول ہے، وہ ام المومنین ہے، تو حق حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رہا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی معاملات ہوئے، جتنے بھی فیصلے ہوئے، یہ خاص عنایت تھی، نصرت تھی، اور اللہ پاک کی طرف سے تائید تھی، اور یہ الوہی اعانت تھی حضرت علی المرتضیٰ کی کہ اللہ پاک نے آپ کو غلط فیصلوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا، اجتہاد میں بھی خطا نہیں ہونے دی۔ اور چند اصحاب رسول سے اجتہادی خطا بھی واقع ہو گئی۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جو آپس کی ذاتی معاملات اور رنجشیں ہیں، کسی مسئلہ کو لے کر ان میں اپنے ان معاملات کو نہیں بیان کیا جائے گا، وہاں پہ خاموشی اختیار کی جائے گی، ان کے جھگڑے کو بیان نہیں کیا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ایک نمبر دو، جن کے آپس میں معاملات ہوئے ہیں ان کی رنجش کے بارے میں بولنا تو سخت حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں ان کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں تو بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ کیا کوئی یہ مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ سورہ نور کی ابتدائی آیات طیبات کو قرآن سے نکال دیا جائے؟ حضرت علی کے مقابلے میں آئیے سیدہ عائشہ، جنگ ہوئی ہے، بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اگر حضرت ام المومنین ساتھ نہ دیتی حضرت زبیر بن عوام کا، حضرت طلحہ کا، تو کبھی جنگ نہ ہوتی، کبھی جنگ نہ ہوتی، اتنے لوگ جمع ہی نہ ہوتے۔ جو اتنے زیادہ لوگ جمع ہوئے تو کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، زوجہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہوئے۔ بظاہر جنگ جمل کی جو وجہ بنی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر اس مسئلہ کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بندہ بولنا شروع کر دے، وہ کہ جی حدیثوں کے اندر آ گیا، کتابوں کے اندر آ گیا، یہ بھی حوالہ ہے، یہ بھی حوالہ ہے۔ بھائی اپنے سارے حوالے اپنے پاس رکھو۔ ایک بڑا سادہ سا جو ذہن کا بندہ ہے نا، جی میں تحقیق کی روش پہ چل رہا ہوں، میں سیکھنے کے لیے بڑا کوشاں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دین کو سیکھوں، فلاں کو میں نے سنا اس نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اصحاب رسول کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں، حرام ہے، اور یہ وہ والا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک ان کے دین کو بھی سلب فرما سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے، نہیں بول سکتے۔ آپ کے پاس خیر کی بات ہے تو فرمائیں، آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے تو آپ اس کو بیان کر دیں۔ باقی یہ کہنا کہ صاحب حضرت بالخصوص امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور دیگر جو اصحاب رسول تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل نہیں بیان کرنے چاہیے۔ آپ تنہا میں نے نا کچھ بندے مجھے بھی ایسے ملے کہ جو ان اصحاب رسول کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، مگر حضرت امیر معاویہ تو زیادہ مینشن ہے نا، زیادہ نامینیٹ ہے۔ تو ایک بندے ایسے ہی مجھے ملے تو اس نے کہا جی فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے۔ کچھ دیر کے لیے کھانا پینا ہوا تو اس کے بعد میں نے حضرت عمر بن عاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث رسول بیان کی۔ جب اسلام لے کر آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا عمر بن عاص تو بیعت کیوں نہیں کرتا، اسلام کیوں نہیں لے کے آتا؟ خود چڑھ کے آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جب حضور نے آگے ہاتھ کیا تو انہوں نے ہاتھ اپنے پیچھے کر لیا۔ کہا یا رسول اللہ میں اس وقت تک آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ آپ یہ ارشاد نہ فرما دیں، مجھے سند نہ عطا کر دیں کہ میری جو پچھلی ساری زندگی کے معاملات ہیں اسلام قبول کروں گا تو وہ سارے کے سارے معاف نہ ہو جائیں۔ اگر وہ سارے آپ چھوٹی دیتے ہیں، سند دیتے ہیں، وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو میں اسلام لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے نہیں پتا ہجرت جو ہوتی ہے وہ سارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے سابقہ سارے گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے،
اور اس کی نیکیوں کا عمل دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا کے اسلام قبول کر لیا. حضور نے اتنی دلداری کی. حضور فرما دیتے نا دیکھو اب یہاں پر بھی کچھ چمونے قسم کے لوگ وہ جی وہ حضور نے آگے ہاتھ بڑھایا تو پیچھے کر لیا اس بندے نے. دیکھو یہ نفسیاتی سائیکی ہے. آپ سے پوچھیں گے یار دیکھو تمہارا پیر آگے ہاتھ کرے کوئی بندہ پیچھے کرے برداشت کرو گے؟ سادہ بندہ نا نہیں بالکل نہیں جی. وہ کہتے تھے کچھ سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کر لیا. اس کے اوپر بھی بکواس شروع کر دیتے. وہ اللہ کے بندو آپ کی سوچ ایک طرف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا. حضور کو چاہیے تھا نا غصہ کرتے. قرآن اترتا کہ میرے محبوب نے آگے ہاتھ بڑھایا تو نے ہاتھ کھینچے اب تیرا کوئی دین ایمان اسلام قبول نہیں ہے. بولو تو صحیح. قرآن اترنا چاہیے تھا نہیں؟ اگر یہ بے ادبی ہوتا تو قرآن اترتا. اگر اصحاب رسول اونچی آواز میں بات کریں اور ان کی نیت بھی یہ نہ ہو حضور کی بے ادبی اور حضور کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرنا، قرآن اتر آتا ہے. نیت بھی نہیں ہے ایسے بس آواز اونچی ہو گئی. قدرتی طور پہ آواز اونچی ہے صحابی کی. حضور کے دربار میں آئے اپنی وہ لہجے کے ساتھ بات کی. ارادہ بھی نہیں نیت بھی نہیں زور بھی نہیں لگایا بس بات ایسے اونچی کر دی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار ایمان والو حضور کے دربار میں آتے ہو سانس بھی آہستہ لیا کرو. قرآن اتر آیا. کتنے مقامات پر ہے بندے سوال کرنے لگ گئے ادھر ادھر کے سوال. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. خبردار ایمان والو میرے محبوب سے ایویں چیویں سوال نہ کیا کرو. ادھر ادھر کے سوال نہ کیا کرو. جب وہ میرا محبوب جواب دیتا ہے پھر تم کو برا لگے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسی دیکھو شفقت ہے. اگر یہ بے ادبی ہوتا اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ کا قرآن اترتا کہ میرے محبوب نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا عمر بن عاص تو نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے. میرے محبوب نے تمہیں اسلام کی دولت نوازنا چاہیے تم نے قبول نہیں کی. سو اب تمہارا ایمان اور دین کوئی قابل قبول نہیں. قرآن نہیں اترا. رسول پاک نے بھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا. اصحاب رسول نے بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. کوئی ایک جملہ اس بات پر نہیں ہے بلکہ حضور نے دلداری کی سمجھایا معاف فرمایا اور دوبارہ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. کیا دلداری ہے. تو بڑے خوش ہوئے واہ 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 کیا شان پائی حضرت عمر بن عاص نے. میں نے ہولے سے کہا یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضرت امیر معاویہ کے پکے ساتھی ہیں. ساتھی طبیعت بگڑ گئی. اوہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. یہ حالت ہے. اور بھائی ان کے انفرادی ذرا مقام تو دیکھو. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے مشیر ہیں وزیر ہیں گورنر ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ. یہ وہی صحابی ہے جب نانا بتائیں تو کہتے ہاں سبحان اللہ کیا شان ہے. وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر بعد میں عمر بن سہیل ایمان لے آئے تو حضور کے دربار میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے. یاد ہے سنیے روایت حضور کی داڑھی کو حضور جان دو. پیچھے ایک بندہ کھلوتا سی جنہیں خود پایا سی منہ دیتے وہ تلوار دا پٹھا پاسا ہاتھ دیتے مار ہاتھ تھلے کر ہاتھ تھلے کر. میں بڑھ دیا نہیں یہ ہاتھ لایا میرے محبوب دی داڑھی نو. تو مشرک ہے میرے محبوب پاک نے اور تو پلید نجس ہے. جیڑا پیچھے تلوار ماردا سی نا وہ بھتیجا سی تے جنوں ماردا سی وہ چاچا سی. وہ جڑی پٹھی تلوار ماردا سی نا وہ بھیا وہ مغیرہ بن شعبہ سی. یہ بھی حضرت میرے معاویہ اس کو کہتے واہ ہاں کیا شان ہے. وہ پلیت نو ہاتھ نہیں لان دیتا جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے. بعد میں وہ بھی اسلام لے آئے اور حضرت حسن مجتبیٰ کے سسر بنے. حضرت حسن پاک کے وہ سسر بنے قریش کے بہت بڑے سردار. تو تلوار مارنے والا ہاتھ نیچے کرنے والا اس نے پوچھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. یہ حضرت میرے معاویہ کے مشیر تھے گورنر تھے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. تو آپ ان کی انفرادی ذرا حیثیات کو دیکھیں ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ بونکتے ہیں. حضور فرمایا ایک دیہڑے حضور آتی نکلے نا تو وہ کیا قاری قرآن پڑھ رہے ہیں. سارا زمانہ حضور دا قرآن سنتا ہے تو حضور ساری رات ابو موسیٰ اشعری دا قرآن سنتے رہے اور فرمایا جنیا حق ادا کر چھڑے. سویرے آئے نے فرمایا سواد آ گئے راتی قرآن پڑھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مینوں پتا ہوں نا تسی سنتے ہو پہ تو میں ہور بنا سمار کے پڑھنا سی.
وہ چلیا جنہ تو ساری رات نبی قرآن سنے ابو موسیٰ اشعری بھی حضرت امیر معاویہ دے نال انفرادی حیثیات اور شانیں بیان کرو سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا نام آ جائے تو بتی گل ہو جاتی ہے. اصحاب رسول کے بارے میں متفقن علیہ یہ عقیدہ ہے, متفقن علیہ کہ سارے کے سارے اصحاب رسول. وقت زیادہ ہو گیا, پورا ہو گیا تو میں ہلے گل شروع ہی نہیں کی. ویکھ لو جو میں ہی لکھا ہے نا, جو میں کرنا ہے وہ میں ایک لفظ نہیں جی ہلے بیان کیتا. تو میں اج 2 گھنٹے تو پہلے جان بھی نہیں چھڑنی. اے ڈائری بند جی, یہ گل ہے بیان میں کرنا, تھی بھاویں سبحان اللہ نہ آکھو, ضروری چیزاں نے نا, یہ پھر بیان کرنی ضروری نہیں. بہرحال میں اختتامی کلمات بول رہا ہوں. اصحاب رسول کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ, یہ وتیرہ, یہ سنت اور یہ طریقہ ہے کہ آپس کے جو معاملات ہیں ہم ان کو ہرگز بیان نہیں کریں گے. رہ گیا معاملہ یہ کہ ان کی عظمت کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں پہلی گزارش یہ ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ کیا آپ حضرت عائشہ کے حق میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں نکال تو نہیں سکتے, کیا کبھی ایسا کریں گے کہ وہ نہ پڑھیں اور چھوڑ کر آگے چلے جائیں؟ سوچ سکتا ہے کوئی بندہ؟ کیا اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا؟ بولیے نا, نہیں ہوگا مکمل. جب قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے اور ان کی طہارت کو, رفت و پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی تلاوت جائز ہے, بلکہ لازم ہے, بلکہ فرض ہے, بلکہ ایمان ہے. ہاں ایمان ہے نا. تو یارا جی انہوں نے شانہ بیان کریے تو ایمان ہے, فرق نہیں پیندا, فرق نہیں پڑتا. تو باقی صحابہ رسول کی عظمت کو بیان کرنے میں کون سا فرق آ جائے گا؟ اور پھر یہ خیال کرنا کہ 13 صدیوں میں ان اصحاب 2-4 اصحاب کا ذکر ہی کسی نے نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں ہر صدی کی کتابیں نکال لیں, حدیث کی کتابیں نکال لیں, تاریخ کی چھوڑیں, حدیث کی کتابیں آپ نکال لیں, ان اصحاب رسول کا ذکر ہر کتاب میں آپ کو ملتا ہے. ان اصحاب رسول کا ذکر ہر کتاب کے اندر ملتا ہے, حدیث کی ہر کتاب میں ملتا ہے. کوئی ایک صدی ایسی نہیں کہ کتاب لکھی گئی ہو اور ان کا ذکر نہ ہو. تو آپ کہتے ہیں ذکر کرنا جائز نہیں ہے, ذکر تو ہر کتاب کے اندر موجود ہے, ذکر ہر کتاب میں موجود. جب ہر کتاب میں لکھنا جائز ہے تو پڑھ کے بیان کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ لکھنا جائز ہے کتابوں میں تو پڑھ کر بیان کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ بالکل بیان کرنا جائز ہے, افضل اور اعلیٰ ہے. اور آخری بات, اس بات میں اہل سنت کو کوئی کسی قسم کا شک ہی نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ, حضرت خاتون جنت, حضرت امام عرش مقام حسن مجتبی, حضرت امام علی مقام امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لاکھوں درجے افضل و اعلیٰ ہیں, لاکھوں درجے افضل و اعلیٰ ہیں. امام حسن بھی افضل ہیں, امام حسین بھی افضل ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت مغیرہ بن شعبہ سے, حضرت عمر بن عاص سے, یہ افضل ہیں, یہ اعلیٰ ہیں, ان کا مقام اور درجہ بہت بلند و بالا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان نفوس قدسیہ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے اسلام کے اندر, ان کا بھی بہت مقام ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ غیر صحابی پر ان کی فوقیت ایسے ہی ہے جیسے ہم زمین کے ذرے اور یہ آسمان کے ستارے. اور یہ صحابہ اور یہ اہل بیت جن کے بارے میں تنازع اور کھڑا کیا جاتا ہے, جب ان کو آپ دیکھیں گے تو اہل بیت ایسے ہیں جیسے آسمان کی بلندی اور یہ حضرات زمین ہو. ٹھیک ہے, ان کا جب آپس میں موازنہ کریں گے تو یہ ان کا فرق ہے. لاکھ فرق ہے ان کے آپس میں اور ہمارے اور ان نفوس قدسیہ کے بارے میں. اس کو کوئی اپنے عقل کے پیمانے پر تول نہیں سکتا اور یہ برابر نہیں ہو سکتا. جس کو اسلام نے, شریعت نے, حضور نے, قرآن نے عظمت عطا فرما دی ہے, فضیلت عطا فرما دی ہے, تو وہ افضل بھی ہیں, وہ اعلیٰ بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.
علماء اہل حق ان کے توسل سے بزرگان دین جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے جو ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم بغیر آنکھیں بند کیے جو انہوں نے جس جگہ فرمایا یہ غلط ہے ہم اس کو غلط تسلیم کرتے ہیں، جس کو درست فرمایا درست۔ تو کچھ لوگ جو ہیں یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں یہ کیا یزید نے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جتنی ممکن ہو سکتی تھی میں نے کافی حد تک اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ باقی اگر آپ یزید کے معاملے کو لے کر کوئی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ تو بالکل بدیہی سی بات ہے، اہل سنت کا اس بارے میں بڑا زبردست دو ٹوک اس کے بارے میں موقف ہے کہ یزید بدمعاش ہے، یزید گناہ گار ہے، یزید جہنمی ہے۔ یزید کو جو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہے وہ خود گناہ گار ہے، خطا وار ہے، سزاوار ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کو کوڑے مارے جائیں۔ جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو یزید کے حق میں ہے وہ اہل سنت نہیں۔ جو یزید کو حق پر مانتا ہے، یزید کو امام مانتا ہے، یزید کو بڑا مانتا ہے، اہل سنت میں رہنے کے لیے جہاں پر ہم نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں وہاں پر ایک یہ بات بھی ضروری ہے کہ اہل سنت وہ ہے کہ جو یزید سے محبت نہیں کرتا۔ جو یزید سے محبت کرے وہ اہل سنت نہیں، جو یزید کو پیشوا مانے وہ اہل سنت نہیں، جو یزید کو امام مانے وہ اہل سنت نہیں، جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ کے وہ سنی نہیں، وہ اہل سنت میں سے نہیں۔ یزید بدمعاش ہے، یزید گناہ گار ہے، اور یزید پر بہت سارے ائمہ اور علماء نے لعنت کی ہے۔ وہ گناہ گار ہے، وہ جہنمی ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، اور اس نے حضور کے نواسوں کو اذیت دی ہے، حضور کی نواسیوں کو اذیت دی ہے، اور ان کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو ہے ہمارا یہ موقف ہے۔ اور دوسری طرف یہ میں پہلے عرض کر چکا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کو سارے اہل سنت مانتے ہیں۔ معاذ اللہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گناہ گار مانے، جہنمی تسلیم کرے، یا کچھ اور اس طرح کے اس کی بکواسات اور نظریات ہے، وہ بندہ بھی اہل سنت سے نہیں ہے، دائرہ اہل سنت سے وہ خارج ہے۔ اب یزید کو لے کر والد کے اوپر اگر وہ بولتے ہیں تو یہ بالکل خطا پر ہیں یہ بندے۔ شرعی عدالت ہوتی تو ان پر کوڑے برسائے جاتے، قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں۔ اور جو عقیدے کا فساد ہے، جو عقیدے کا ظلم ہے، جو عقیدے کا فساد ہے نا، وہ نسب کو بھی منقطع کر دیتا ہے، وہ نسب کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نسب ختم۔ اب وہ کہا تو جاتا ہے یزید بن معاویہ، اس کی ایک پہچان کے طور پر کہا جاتا ہے، اس کا نسب بھی برقرار نہیں۔ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، جو دائرہ اہل سنت سے نکل جائے یا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، اس کا نسب بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ جب نسب منقطع، یہ اسلام کا اصول ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام آپ کے بیٹے نے آپ کی پیروی نہیں کی، اس نے اطاعت نہیں کی، بیٹا آپ کا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو نسب ختم، منقطع۔ اب جو یزید بن معاویہ کہا جاتا ہے وہ بس علامت کے طور پر کہ یزید نام کے بہت سارے لوگ ہوئے، یزید نام کے بہت سارے لوگ ہوئے، یہ علامت کے طور پر کہا جاتا ہے، ورنہ عقیدے کے فساد کی وجہ سے اور اس ظلم کی وجہ سے، صریح ظلم کی وجہ سے، اس کا نسب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقطع ہو گیا۔ جب منقطع ہو گیا تو اس کے والد پر آپ کیسے ڈالتے ہیں؟ ثابت بھی رہے تو نہیں ڈال سکتے۔ چوری پتر کرے، یہ تو پاکستانی قانون ہو گیا، ابے کو پکڑ کے لے جاؤ، جس نے چوری کیا اس کو پکڑو، جس نے ظلم کیا اس کو پکڑو، ابے کا کیا قصور ہے؟ جو بھی ہتھے چڑھتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی بھی اندھیر نگری نہ مچائیں، اسلام کے اصول اور ضابطے قوانین ہیں، اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیے۔
تو یہ ساری بات ہے. یزید ہمارے نزدیک بالکل برحق نہیں ہے. وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، وہ سزاوار ہے، وہ بدکار ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے. جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہیں. امام نہیں کہہ سکتے، رحمت اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو پیشوا نہیں بنا سکتے. جو بنائے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے، کوئی تعلق نہیں اس کا اہل سنت سے. بہترین موقف ہمارے کابری نے لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھا جائے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کر دی ہے کہ جو ائمہ اہل سنت بھی ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں، اگر ان کے نظریات صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس قسم کے دیگر جو آپ کا ساتھ دینے والے اور ساتھ نبھانے والے اصحاب رسول ہیں، اہل سنت کے نزدیک یہ اجتہاد پر تھے اور ان کو خطا لاحق ہو گئی. اب اگر کوئی کمزور بات کرتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ ان کی وہ کمزور بات ہے کیا. بعض باتیں وہ ہیں کہ جو کمزور ہیں دائرہ اہل سنت سے خارج کر دیتی ہیں. بعض وہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کرنے سے بھی وہ دائرہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے. اگر تو کوئی مفتہ بھی جو مفتی اہل سنت ہیں وہ تحقیق کے ساتھ ان کے اس جملے کو لے کر وہ حکم جاری کر دیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، تو بدعقیدہ کی صحبت میں بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے، اس کی گفتگو کو سننا ہی جائز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہر دیکھیے بات کو علماء کے دربار میں پیش کیا جائے. آپ کی کوئی سی بھی، میں ہمیشہ اپنے تلامذہ اور شاگردوں کو اور دوست احباب کو کہا کرتا ہوں، جو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، آپ نے سرچ کیا، آپ نے پڑھا، بات سمجھ میں آ گئی، قیدہ بن گئی یا ویل ڈن، یہ بہترین بات ہو گئی، ٹھیک ہے. آپ اس بات کو اپنے دل میں نہ چھپا کے رکھیں. آپ اپنی اس تحقیق کو، آپ اپنے اس ریسرچ پیپر کو علماء کے دربار میں پیش کرو. سمجھ آئی؟ علماء کہیں کہ اوکے ہے، ویل ڈن ہے، ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے. وہ اصلاح کر دے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو جو ٹھیک کہیں گے وہ ٹھیک ہے، جس کو غلط کہیں گے وہ غلط ہے. تو ایسے جو علماء ہیں ان سے بچنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ان کی خاص بات آپ تک آئے، علماء کے پاس پیش کریں. جب وہ اس پہ گمراہی کا فتویٰ لگا دیں تو ان کی قطعاً کوئی تقریر سننا جائز نہیں ہے. سادی سی بات. بہر علماء کا دامن تھام کر رکھا جائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقہ طفیل ہم سب کی یہ ارادتیں، چاہتیں، عقیدتیں، مودتیں اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کے دین، ایمان، اخلاق کی حفاظت فرما. حضور کی رحمتوں کا حصار نصیب فرما. بدعقیدگی سے محفوظ فرما، روشن خیالی سے محفوظ فرما، بد دماغی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، ہمارا جینا مرنا عقائد اہل سنت پر فرما. یا الہ العالمین، ہمارا جینا، ہمارا مرنا عقائد اہل سنت پر فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، صحیح علماء اہل سنت کی اتباع اور اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرما. بھٹکے ہوئوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو بد زنی سے، بد خیالی سے محفوظ فرما. حسن زن قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما، شرف قبولیت عطا فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.